دوستو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط. 22-23 جون کو دوشنبے جو کہ تاجکستان کا دارالحکومت ہے وہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کا 16واں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھے اور بھارت کے بھی موجود تھے. اجیت دوول صاحب نے اپنی تقریر میں یا اپنی انٹرونشنز میں 3-4 ایسی باتیں کہی ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں اور ان پہ تجزیہ بنتا ہے. کیونکہ ایک طرف تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ پاکستان آبسیشن ہے جو ان کا بھارت کا وہ ختم نہیں ہو پا رہا اور پاکستان کو بہرحال کوشش ان کی یہی ہے کہ انڈر پریشر رکھا جائے. پہلا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک پلان آف ایکشن دیا انہوں نے. 2 جو بینڈ دہشت گردی کی آرگنائزیشنز ہیں ایک لشکر طیبہ اور جیش محمد, انہوں نے کہا کہ ایک پلان آف ایکشن دیا اور کہا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں آرگنائزیشنز بقول ان کے ابھی تک فعال ہیں اور دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں دوسرے ممالک نے کوئی اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ یہ پاکستان, حالانکہ پاکستان نے تو خود ان کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں اور بڑے زبردست اقدامات بھی لیے ہیں, لیکن بہرحال بھارت چونکہ فوکس رکھنا چاہتا ہے پاکستان پہ تو یہ اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پروپوزلز آتی رہیں گی بھارت کی جانب سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد اب نئی ٹیکنالوجیز بھی استعمال کرنے لگے, ان کا جو تھا اشارہ وہ ڈرون ٹیکنالوجیز پہ تھا اور کہا کہ ڈرونز اب استعمال ہو رہے ہیں ویپنز کی اسمگلنگ میں اور منی ٹرانسفر میں. تو چلیں بات مان لیتے ہیں ان کی اگر وہ کہتے ہیں. تو دوسری طرف انہوں نے ایک اور پروپوزل بھی دی کہ FATF اور SCO کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونا چاہیے کیونکہ FATF جو ہے وہ بھی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو ڈیل کرتی ہے. تو SCO کے بھی جو ہمارے ان کا ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر جو کہ تاشقند میں بیسڈ ہے ریٹس, تو اس کو بھی ایک قسم کا FATF اور SCO کے درمیان کچھ تعاون ہونا چاہیے, کولیبوریشن ان معاملات میں. اس میں بھی کوئی خاص ریئیکشن ریسیپٹیو نہیں تھا بنیادی طور پہ, خاص طور پہ روس اور چائنا. ان کے خیال میں فی الحال ہمیں اس قسم کے MOUs کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک اور جو تھا کہ جی جو SCO کا افغانستان کانٹیکٹ گروپ ہے اس کو زیادہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, زیادہ اس کو فعال ہونا چاہیے چونکہ افغانستان میں مسائل گھمبیر ہو رہے ہیں. تو ضرورت ثمر کی ہے کہ SCO جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. جہاں تک دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کو ایک آبسیشن ہے پاکستان کا اور وہ کوئی بھی ایسا موقع مس نہیں کرتا جہاں پہ پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتے. حالانکہ ہمارے لیے کچھ اب اتنا ہم نے تو ہر وہ کام کیا ہے جو دنیا نے جو ہمارے اپنے بھی مفاد میں تھا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہر وہ اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ ضروری تھے. اور مجھے مطلب حیرت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ابھی واقعہ ہوا لاہور میں جوہر ٹاؤن میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کو ہم نے صحیح معنی میں نہیں اچھالا. یہ بھی دیکھیے ایک ایسے موقع پہ ہوا جب کہ افغانستان سے بیرونی فوجوں کا انخلاء ہو رہا ہے, FATF کی میٹنگ ہو رہی ہے اور پھر جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت ایک خاص مقام پہ خاص جگہ پہ یہ دہشت گردی کی کارروائی معنی دارت. تو اس میں بڑے سوالات ریز ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے بالکل ہی جو ہے جب سے ہمارا بیک چینل شروع ہوا ہے اس میں ہمارا جو فوکس ہے کیونکہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم چیزوں کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. اور ہم پھر انکنسسٹنٹ چونکہ ہمارے نیریٹیوز ہم کوشش کرتے ہیں انکنسسٹنٹ بیانات بھی آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمارا نیریٹیو بلڈ نہیں ہو پاتا. حالانکہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں لائک بجرنگ دل ہے, وشو ہندو پریشاد ہے جو کہ ایک موقع پہ CIA نے US کی CIA نے ان کو
اس لسٹ میں ڈالا تھا جو ایک کنسرنڈ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں. بعد میں انہوں نے میرے خیال میں ہٹا دیا ہے. لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بجرنگ دل ہے, جو ملیٹنٹ ونگ ہے RSS کا, وہ یقیناً یہ جو ہمارے ہاں BRA ہے یا BLA ہے, جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, فار دیٹ میٹر TTP بھی ہے, یہ سارے جو ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ بجرنگ دل کو ان کی اسسٹنس حاصل ہو ان آرگنائزیشنز کی. تو یہ تھوڑا بہت ہمیں اپنا جو ہے نیریٹو کو آگے لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے ہمیں آگے چلنا پڑے گا. ادروائز تو جو ہے ہم بالکل گو کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ضرور بات کی ہے کہ بھارت ذکر تو کرتا ہے دہشت گردی کا, کراس بارڈر ٹیررزم کا, لیکن وہی کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ نے نیریٹیوز بلڈ کرنے ہیں, اور نیریٹیوز کیا بلڈ کرنے ہیں, جو حقیقتیں ہیں ان کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے, تو پھر ایک کنسسٹنٹ مربوط طریقے سے ہمیں آگے چلنا پڑے گا. ادروائز ہم ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا, اور پھر جب ہمیں کوئی موقع ملتا ہے, کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں بھی پاکستان میں ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ہم صحیح بر وقت لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں مبذول کروا سکتے. تو ہمارے اندر کچھ پرابلمز ہیں, اور ہمارے جو ہے ایک اب ہمارے وزیر اعظم اس روز کل پرسوں ISI کا جو ایک ہمارا نیشنل جو انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, اس کی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کی. تو ہم ہوپ کرتے ہیں, امید یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوآرڈینیشن ہمارا ہوگا, انٹیلیجنس جو ہماری جتنے بھی ادارے ہیں, اور اس کے بعد پولیٹیکل لیول پہ ہم کچھ دنیا کے ساتھ اپنے جو ہماری اپریہنشنز ہیں, جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, اس کے بنیاد پہ ہم ایک صحیح نیریٹو بلڈ کریں اور دنیا کو بتائیں. اب یہ کہنا بہت ہو گیا, دنیا نے سن لیا کہ پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم, ہمارا اتنا اکانومی, ہم نے لائف اور ٹریجر میں, بلڈ اور ٹریجر میں اتنا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ مناسب ہیں, لیکن ایک بھرپور نیریٹو بلڈ کرنا اور دنیا کو بتانا کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مربوط طریقے سے آگے چلیں. دوسری طرف بھارت کا یہ جو ہے کہ SCO اور FATF کو کچھ کرنا چاہیے, یہ بھی مجھے لگتا ہے بنیادی طور پہ کہ بھارت اپنے آپ کو بیلنس کرنا چاہتا ہے, اور کسی طریقے سے جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, حالانکہ FATF UN آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن اس کی سپورٹ حاصل ہے, لیکن UN سسٹم کا حصہ نہیں ہے. تو اس قسم کی آرگنائزیشن کو انوالو کر کے بھارت بنیادی طور پہ بیسٹ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مطلب ہم آپ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں, جو چائنا رشیا جن کو لیڈ کر رہا ہے, ہم وہاں بھی آپ کو انگیج کریں گے. تو یہ دونوں طرف کھیلنے والی جو بات ہے, یہ بھی اب سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہے, لیکن یہ کب تک چلے گا آئی ڈو ناٹ نو. لیکن آئی تھاٹ کہ آپ کے ساتھ جو SCO کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. آپ سب کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. تھینک یو ویری مچ.